بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ انسانی میں آنے والے بہت ہی دردناک اور سیاہ ترین دن کہ جس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری آل اولاد کو اور اہل بیت اطہار کو چن چن کر شہید کر دیا گیا، اور ظلم کی انتہا یہاں تک کر دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی گردنوں کو ان کے جسموں سے جدا کر کے کربلا کی زمین کو خون سے رنگ دیا گیا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے یہ بات جانتے تھے کہ ان کو 10 محرم الحرام میں کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا، تو اس کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت اطہار کو لے کر کربلا کیوں گئے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے کے ساتھ کربلا کس طرح بلایا گیا، اور جب چند لوگوں کے علاوہ وہ تمام قوم یزید کی بیعت کر چکی تھی، تو اس کے باوجود ایسا کون سا ڈر تھا کہ جس کی وجہ سے یزید کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینا ضروری تھا۔ اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو کس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفیوں نے دھوکہ کیا، اور کس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور آپ علیہ السلام نے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی گردن کو سجدے میں کٹوایا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دین اسلام کو بلند کر دیا۔ دوستوں، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، 10 محرم الحرام ایک ایسا بابرکت اور ایک ایسا خاص دن ہے کہ جس دن کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایک خاص نسبت حاصل ہے۔ 10 محرم الحرام کو انبیاء کرام کی زندگیوں میں بہت سارے عجیب و غریب واقعات پیش آئے، جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ 10 محرم الحرام کے دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، اور 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ عطا کیے گئے، اور 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اتری، اور 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا نصف عطا کیا گیا، اور 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی ملی، اور 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کو بینائی عطا کی گئی، اور 10 محرم الحرام کے دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی، اور 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی، اور 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی، اور 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا، اور یہ 10 محرم الحرام کا دن ہی تھا کہ جس دن نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے جامع شہادت نوش کیا، اور 10 محرم الحرام کا دن ہی ہوگا کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو صفحہ ہستی سے ختم کر دے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ دوستوں، ان تمام تر روایات سے معلوم ہوا کہ 10 محرم الحرام کے دن کو بہت سارے انبیاء کرام کے ایک خاص نسبت حاصل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خاص شرف عطا فرمایا کہ آپ علیہ السلام کو بھی ان کی زندگی میں 10 محرم الحرام کا ایک ایسا دن عطا فرمایا کہ جس دن کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محبوب کی محبت میں اپنی گردن کو سجدے میں کٹوایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے دین کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچپن کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے ہی پیار سے اپنی گود میں بٹھاتے اور آپ کی گردن مبارک پر بوسہ دیا کرتے، کیونکہ پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوں گے، اور آپ کی گردن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ان کے جسم سے جدا کیا جائے گا۔ لہٰذا اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب جب اپنے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تو آپ کو ان پر پیار آتا، اور آپ علیہ السلام ان کے گردن مبارک پر بوسہ دیا کرتے۔ دوستو، بات کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا۔ دوستو، یہ بات یاد رکھے کہ جو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ ہوتا ہے اور جو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اس کو اتنے ہی امتحانات اور آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی سب سے پیاری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان نہ کر دو، اور یہی وہ وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا گیا،
اور اسی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جانتے ہوئے کربلا کا سفر کیا کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اسلام پر اپنی جان کو قربان کرنا چاہتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح وہ بھی اس بات کو ثابت کرنا چاہتے تھے کہ وہ دنیا کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی محبوب ذات سے محبت کرتے ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ سفر کربلا کس طرح شروع ہوا اور اس کربلا کے سفر کے اندر کون کون سے موڑ آئے اور کس کس موڑ پر کس کس جانثار نے اپنی جان کو اپنے رب کے لیے قربان کیا۔ دوستو، روایات میں آتے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا تو تمام لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مومنین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید شرابی، زانی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا منکر اور قرآن پاک کے احکامات کو نہ ماننے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا اور ایک بد کردار شخص تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یزید کے تخت نشین ہوتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ دوستو، یزید کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت قبول نہ کی تو ایک دن ایسا نہ آئے کہ تمام لوگ میری بیعت کو چھوڑ دیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ لہٰذا اسی ڈر کی وجہ سے یزید نے مدینے کے اندر گورنر ولید بن عبدہ کو ایک خط لکھا۔ اس خط میں تحریر کیا کہ حسین ابن علی اور عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فوراً بیعت لے لی جائے، اور اگر یہ لوگ میری بیعت کرنے سے انکار کر دے تو ان پر ظلم و ستم کیا جائے۔ ادھر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر ملی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یزید مسلمانوں کا خلیفہ بننے کے لائق نہیں تھا، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے کردار سے واقف تھے۔ وہ ایک شرابی، زانی اور گناہگار اور شریعت متحرکہ منکر انسان تھا جو شراب کو حلال جانتا تھا۔ اسی طرح جب یزید کی خلافت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کو چھوڑ دیا اور آپ علیہ السلام مکہ چلے گئے تو اس وقت کوفیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے خط لکھے، اور کوفیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر زور دیا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ ہی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں۔ چنانچہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی جانب سے ایسے بہت سارے خط موصول ہوئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں پر یقین کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے پیارے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی طرف روانہ کر دیا۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم پاتے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں پہنچے تو کوفہ کے لوگوں نے بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا اور بے انتہا محبتوں سے نوازا، یہاں تک کہ 18,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اسی طرح جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے لوگوں کا یہ پیار دیکھا تو اس وقت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک خط بھیجا جس کے اندر یہ تحریر فرمایا کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے کوفہ تشریف لے آئیں، کوفہ کے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی یہ خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا تو اس خط کو پڑھنے کے بعد فوراً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی طرف روانگی اختیار کی اور اپنے اہل بیت اطہار کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوستو، ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت اطہار کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ تھے اور ادھر کوفہ کے لوگوں نے یزید کے ساتھ مل کر بغاوت کر لی اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ ایک دم سے کوفہ کے حالات اس طرح بدل گئے کہ جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر رہے تھے وہی ان کے جان کے دشمن بن گئے۔ دوستو، اس سفر کے دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی بغاوت کی خبر ملی اور یہ خبر ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں کے سفر کو جاری رکھا اور ادھر یزیدی فوج اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر کوفہ میں داخل ہو اور کب ہم لوگ
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو گھیر کر ان کو بیعت کرنے کے لیے مجبور کریں۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے قریب پہنچے تو یزیدی لشکر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو گھیر لیا اور آپ کو کوفہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا اور آپ کو میدان کربلا کی طرف جانے پر مجبور کیا۔ چنانچہ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں اہل کوفہ کے کہنے پر یہاں آیا ہوں، اگر تم لوگ مجھے کوفہ میں داخل نہیں ہونے دیتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ لیکن یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں داخل نہیں ہونے دیا۔ تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا راستہ بدلا اور آپ چلتے چلتے اس میدان میں آ گئے جس میدان میں آپ نے شہید ہونا تھا۔ جب آپ کو کربلا کے میدان کے قریب پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو اس شخص نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ یہ کربلا ہے۔ تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمے لگا دیے جائیں، ہماری منزل یہی ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کربلا میں پہنچے اور ادھر جب یزیدی فوج کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اندر پہنچ چکے ہیں تو اس وقت یزید نے ایک بہت بڑا لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا۔ اس لشکر کے سپلہ ساری ابن سعد کر رہا تھا۔ چنانچہ جب ابن سعد کا یہ یزیدی لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی بیعت کرنے کا کہا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ یا تو مجھے یزید کے پاس لے چلو یا مجھے یہاں سے واپس جانے دو۔ لیکن ابن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات نہ مانی اور آپ کو مسلسل بیعت کرنے کے لیے مجبور کرتا رہا۔ دوستو اسی طرح دن گزرتے چلے گئے یہاں تک کہ 3 محرم الحرام کا دن آ گیا۔ چنانچہ 3 محرم الحرام کے دن یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنا 22,000 کا لشکر بھیج دیا۔ دوستو اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ایک طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جو کہ ٹوٹل 22 لوگوں پر مشتمل تھا جن کے اندر بچے عورتیں بھی شامل تھی، اور دوسری طرف 22,000 کا لشکر جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے سے قافلے کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کے بیٹے تھے اور آپ کتنے بہادر تھے، اور اس بات کو یزید خوب جانتا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرنا کوئی عام بات نہیں، لہٰذا اسی وجہ سے یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے 22,000 کا لشکر بھیجا۔ اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یزیدیوں کے دلوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا خوف اور ڈر تھا۔ دوستو اسی طرح مسلسل یزیدی فوج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کرتی رہی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور یزید کی بیعت کرنے سے انکار کرتے رہے۔ دوستو جب یزیدی فوج کو اس بات کا علم ہو گیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ بات اس طرح نہیں مانیں گے تو یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ 7 محرم کے دن یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار پر پانی بند کر دیا۔ دوستو کربلا کے اندر نہر فرات کے علاوہ کہیں پر پانی موجود نہ تھا، وہیں سے تمام لوگ پانی پیا کرتے تھے، لیکن اب اہل بیت پر یہ ظلم کیا گیا کہ تپتی ریت کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی آل اولاد پر پانی بند کر دیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کے ساتھ بلکنے لگے اور زاروں قطار رونے لگے، اور پیاس کی شدت کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد اور پاک دامن عورتوں کا بھی برا حال ہو چکا تھا۔ ادھر فوج یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، اور ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں میں بچے بلک بلک کر رونے لگے، آوازیں آ رہی تھی اور پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہے تھے۔ چنانچہ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پر حملہ کر دیا اور ایک ایک کر کے اہل بیت اطہار کے فرد کو شہید کرنے لگے اور جامع شہادت نوش کرنے لگے۔ اسی طرح جب 9 محرم کا دن آیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزیدی فوج کے لشکر کی طرف بھیجا اور ان سے کہا کہ ہمیں ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی مہلت دے دی جائے۔ چنانچہ یزید کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی مہلت دے دی گئی۔ چنانچہ یہ 9 محرم الحرام کی رات تھی کہ جب رات کے اندھیرے کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے تمام قبیلے والوں کو جمع کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات خوب جانتے تھے کہ اب یزید ہمیں شہید کیے بغیر پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ چنانچہ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام قافلے والوں سے کہا کہ یہ بات طے ہو چکی ہے کہ 1-2 دن کے اندر اندر یزید ہمیں ضرور شہید کر دیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے والوں سے کہنے لگے کہ تم میں سے جو کوئی بھی شخص اپنی جان کو بچا کر یہاں سے جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے، میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص پر راضی ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قافلے والوں کو اپنی جان بچا کر وہاں سے جانے کی اجازت دے دی، اور یہ بات کہنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے میں موجودہ تمام دیوں کو بجھا دیا، اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا تاکہ اس اندھیرے کے اندر اگر کوئی اپنی جان کو بچا کر جانا چاہتا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ چلا جائے۔ چنانچہ جب کچھ دیر کے بعد تمام دیوں کو دوبارہ جلایا گیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ تمام کے تمام لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود ہیں، اور وہ آپ کو اکیلا چھوڑنے کے لیے ہرگز بھی تیار نہیں، پھر چاہے ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ آخر کار رات یوں ہی گزر گئی اور 10 محرم الحرام کا دن آیا، اور 10 محرم الحرام کے دن یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے، اور ادھر 22,000 کا ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ ادھر فوج یزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پر حملہ کر رہی تھی، اور ادھر ایک ایک کر کے اہل بیت اطہار میں سے تمام لوگ شہادت کی جام پی رہے تھے۔ کبھی حضرت حرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کرتے ہیں تو کبھی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو کبھی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح 3 دن کے پیاسے اہل بیت اطہار یزیدی فوج کے ساتھ جنگ کرتے رہے، ہر ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرتے رہے، اور پھر جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھے علی اصغر کے لیے نہر فرات سے پانی لینے کے لیے گئے تو وہاں سے پانی بھر کر جب واپس آنے لگے تو یزیدیوں نے تیر کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اور اپنے جو مشکیزہ پانی سے بھرا تھا وہ مشکیزہ بھی تیر لگنے کی وجہ سے پانی سے خالی ہو گیا۔ اسی طرح حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس کے ساتھ بلک بلک کر اور زاروں قطار رو رہے تھے، لیکن یزیدی فوج میں بے دردی کے ساتھ اسی طرح اہل بیت اطہار کو شہید کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک بدبخت یزید نے ننھے علی اصغر کو نشانہ بنایا اور ان کی طرف تیر چلایا، اور وہ تیر سیدھا جا کر ننھے علی اصغر کو جا کر لگا، اور ننھے علی اصغر جو کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے بلک بلک کر رو رہے تھے، آپ کا رونا بھی بند ہو چکا تھا، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی جان کو قربان کر چکے تھے اور جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ دوستو، اسی طرح ایک ایک کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے والوں کو شہید کر دیا گیا، اور اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تن تنہا یزیدی فوج کا مقابلہ کر رہے تھے، لیکن یزیدی فوج یہ دیکھ کر حیران تھی کہ کوئی بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرا نہیں پا رہا۔ اس وقت شمر ملعون نے اپنی فوج سے کہنے لگا کہ دور سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک ساتھ تیر کے ساتھ حملہ کرو۔ اسی طرح یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک ساتھ تیروں سے حملہ کیا اور آپ کے جسم مبارک کو زخمی کر دیا، لیکن اس زخمی حالت کے باوجود شیر خدا کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی دلیری کے ساتھ یزیدی فوج کا مقابلہ کر رہے تھے۔ چنانچہ اسی دوران نماز عصر کا وقت ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر پڑھنے کے لیے مہلت مانگی، تو آپ کو نماز عصر ادا کرنے کے لیے مہلت دے دی گئی۔ جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر کی نیت باندھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھا، تو اسی وقت شمر ملعون نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا اور آپ علیہ السلام کی گردن مبارک کو آپ کے جسم سے جدا کر دیا، اور آپ کی گردن مبارک کو نیزے پر لٹکا کر آپ کی گردن کی بے حرمتی کی گئی۔ دوستوں، اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک کر کے اپنے اہل بیت اطہار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا، اور بالآخر خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اپنی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ دوستوں، کربلا کا واقعے کے اندر تمام لوگ شہید ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسل میں صرف ایک ہی اولاد باقی بچی تھی۔ حضرت امام زید العابدین واقع کربلا کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ